سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 81 سے ہے، 81 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أفبهذا الحديث کیا اس حدیث کی طرف کیا اس حدیث سے انتم مدہنون تم بے توجہی کرنے والے ہو، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اور تم اپنا حصہ ٹھہراتے ہو، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کہ تم جھٹلاتے ہو۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور قیامت اور قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اتنی بڑی قسم اٹھا لی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تو ہونا کہ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ پھر بھی تم اللہ کی اس حدیث سے، اس بات سے، یعنی قرآن پاک سے بے توجہی کر رہے ہو، تمہاری کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی یہ بات گوش گزار کی گئی کہ قرآن پاک کے ہر ایک مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، اور وہ اسی طرح ہی ہر مسلمان پر فرض ہے جس طرح کہ نماز اور روزہ فرض ہے۔ قرآن پاک کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے معانی مطالب پر غور و خوض کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، آگے بھی پڑھایا جائے، قرآن پاک سکھایا جائے، اور اس کا پیغام دنیا والوں تک پہنچایا جائے، یہ اس کے حقوق ہیں۔ اگر انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ نے یہاں کہا کہ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، تو اتنی عظیم کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ تم اس کی تلاوت کرتے ہو، نہ تم اسے سمجھتے ہو، نہ تم اس پہ عمل کرنے کی طرف آتے ہو، نہ اس کا پیغام آگے دوسروں تک پہنچاتے ہو، نہ اس کو سیکھ سے سکھاتے ہو۔ آج ایسے ہمارے اندر غفلت ہے، دنیا کی ساری کتابیں ہم پڑھ جائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھا لیں گے، قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شکایت کرنی ہے، جو اس کتاب، اس حدیث، قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے، نہ اس کی تلاوت کرنے کا، نہ اس کو سیکھنے سکھانے کا، نہ اس کا آگے پیغام پہنچانے کا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کرنی ہے، سفارش نہیں۔ تو آج دیکھ لیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہو،
اس کے معانی مطالعے پر، ترجمے پر، تفسیر پر غور و خوض کرتے ہوں، اور پھر کتنے ہیں اس پہ عمل کرنے والے، اور پھر کتنے ہیں اس کو آگے سکھانے والے اور اس کا پیغام پہنچانے والے؟ بہت کم ہیں۔ ایک صحابی آیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن پاک کی مکمل اس کی تلاوت جو ہے وہ پورا قرآن پاک کتنے دنوں میں پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن میں۔ تو علماء اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو 40 دن کے اندر قرآن پاک ایک مرتبہ لازمی مکمل تلاوت کرنا چاہیے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ سالہ سال کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ ماشاء اللہ، سب کے میں بات نہیں کر رہا۔ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، میں زیادہ تلاوت کر سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینے میں، یعنی ایک مہینے میں قرآن پاک کی مکمل تلاوت کر لیا کرو۔ اس نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 25 دن میں۔ اس نے پھر عرض کی، آپ نے فرمایا چلو 20 دن میں کر لیا کرو مکمل قرآن پاک کی تلاوت۔ تو کہا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 15 دن میں۔ اس نے پھر عرض کیا، آپ نے فرمایا 10 دن میں۔ الغرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ، معاف کیجیے 3 دن سے کم جو ہے قرآن پاک کی تلاوت مکمل نہیں کرنی چاہیے، پھر تو آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ یعنی جو سمجھ سکتا ہے نا قرآن پاک کو، سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ 3 دن سے پہلے بھی اس کی تلاوت مکمل کر سکتا ہے۔ جیسے آج ہمارا ہے کہ ہم صرف نامے پڑھنا جانتے ہیں، تو اس کے لیے ہے کہ کم از کم 40 دن کے اندر اندر ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور مکمل کیا کرے۔ اللہ نے بڑے جو ہے سوال کیا ہم سے کہ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کہ کیا تم اس قرآن سے، اس عظیم کتاب سے بے توجہی کر رہے ہو، کوئی توجہ نہیں ہے تمہاری؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس عظیم کتاب میں سے تمہارا حصہ صرف یہی بات ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے چلے جاؤ۔ بہت بڑا اللہ کی طرف سے یہ سوال ہے۔ سبھی طرف آئیے۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ، کیا اس حدیث سے انتم مدہنون، تم بے توجہی کرنے والے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم اپنا حصہ ٹھہراتے ہو، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم جھٹلاتے ہو۔ اللہ سے دعا مجھے آپ کو قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔